آج اللہ کے دو صفاتی نام یا جبارو یا قہارو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے کے بعد آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کل کون جانے بہن بھائی دوست یار رشتہ دار کون آپ سے حسد کرتا ہے، کون آپ کے کاروبار پر بندش لگاتا ہے، کون آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ بعض اوقات تایا ماما چاچا پھوپھی آپ کے رشتے میں، آپ کے کاروبار میں یا آپ کی کسی بھی کامیابی میں خلل پیدا کرتے ہیں، رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جو یا جبارو یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، دشمن اپنا ہے غیر ہے، آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو۔ یا جبارو یا قہارو کے اس کامل وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ وہ دشمن جو آپ کو منہ نہیں لگاتا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کا برا چاہتا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے دل میں کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے، یا قہارو یا جبارو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے اوپر جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، چاہے وہ نظر بد کے ہیں، حسد کے ہیں، جادو جنات کے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ یا قہارو یا جبارو ایک غیبی موکل ہے، یہ اللہ کے جبر کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اور جس انسان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائے وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل سے بغض، کسی کے دل سے اپنے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، یا آپ کا کوئی اور دشمن ہے، انشاءاللہ یا جبارو یا قہارو پڑھ کر یا تو اس کے دل پر پھونک مار دے یا اس کی تصویر پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اگر آپ تصویر پر یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ اتنی جلد نتیجہ دیتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ انشاءاللہ آج جو میں کامل وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اسے آج تک نہ ہی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اس عمل کو آج تک کامل طریقے سے جس کسی نے بھی کیا ہے، رب کریم نے مسلح چھوڑنے سے پہلے کامیابی عطا فرمائی۔ میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو اکتا چکے ہیں، ہار چکے ہیں کہ اب کب اور کہاں سے کامیابی نصیب ہوگی۔ میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ یا جبارو یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کی حاجت پوری ہوگی، گھر بیٹھے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اس میں اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کے درمیان تمام رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، میری وہ بہنیں جو مجبور ہو چکی ہیں، بے بس ہو چکی ہیں، شوہر کے سامنے کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کر سکتی ہیں کہ شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے۔ لیکن آج قرآن مجید کے دو قرآنی الفاظ یا جبارو یا قہارو کا جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ان بیٹیوں کے لیے تحفہ ہیں جن کے شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں۔ یا جبارو یا قہارو پڑھ کر اپنے شوہر پر پھونک ماریں، شوہر کی تصویر پر دم کریں، انشاءاللہ شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اسی طرح آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت ایک جائز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے قرآن مجید میں محبت کی اجازت دی، لیکن محبت حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے۔ پسند کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں رشتہ ہو جائے، آپ کی شادی ہو جائے، جلد شادی کے اسباب ہو جائیں، کوئی رکاوٹ بنتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پہاڑ بھی کھڑا ہو جائے، تو یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کی تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔
آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تصویر پر یا جبارو یا قہارو پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کے محبوب کے سینے میں ایسی محبت جگائے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اقرار کرے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ یہ ایسی پاکیزہ اور طاقتور محبت چاہتے ہیں تو یا جبارو یا قہارو پڑھیں۔ یہ دشمن کو مٹھی میں کرنے کا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا، کسی کو اپنا بنانے کا، کسی کے سخت دل کو نرم کرنے کا ایک ایسا طاقتور، مجرب اور کامل عمل ہے کہ آج تک لوگ بتانا ہی پسند نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے وظیفہ بتاتے دیکھا ہے کہ آپ اول آخر یہ پڑھیں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں کیسے ہو جائے گی؟ جب تک آپ انہیں اللہ والوں کے طریقے نہیں بتائیں گے، وہ کامل اعمال نہیں بتائیں گے جنہیں پڑھنے کے بعد واقعی بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے، جنہیں پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ آج اگر کوئی دشمن سے نجات چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے راستے کی رکاوٹیں، اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار یا کوئی بھی غیر انسان ہے آپ کے رشتوں میں بندش لگاتا ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کاروباری مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری تیار ہو جاتی ہے، تو یا جبارو یا قہارو کا یہ عمل آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں تو تجربہ نہ کیجیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ آج رسالہ وظائف نے یہ کامل وظیفہ بتایا ہے، پڑھ کر دیکھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ قرآنی اعمال ہے، اللہ کے نام ہے، میں صرف آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کامل وظیفے کی تعداد اور ترتیب بتا رہا ہوں۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اور رب سے ہوتا ہے، رب کے غیر سے کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنا یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے، اللہ اتنی جلد آپ کی تمام تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل یا جبارو یا قہارو رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ دونوں نام رب کریم کے جلالی اسم مبارک ہیں۔ یا جبارو کا مطلب ہے دشمن کو اپنے قابو میں کرنے والا، جبر کرنے والا، پہاڑ کو راستے سے ہٹانے والا، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑانے والا۔ اور یا قہارو یہ ایک ایسا غیبی موکل ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی غیب سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غیبی مدد آ جاتی ہے۔ یا قہارو ایک موکل ہے، آپ یا قہارو پڑھ کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور جب آپ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہیں تو دشمن آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ جس کے تصویر پر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ آپ کے ہر بات مانتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بس آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے دشمن کی تصویر ہے، آپ دشمن کو جانتے ہیں تو دشمن کی تصویر پر پڑھیں، جس کو قابو میں کرنا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کی تصویر پر پڑھیں۔ اگر آپ اپنے دشمن سے لاپتہ ہیں، آپ کو آپ کے دشمن کا نہیں پتہ، تو آپ نے تصور میں اپنے دشمن کو رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں الجھا دے گا اور آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ اب آپ نے عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود ابراہیم کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔
روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب توجہ کریں، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ جس کو جو بھی مسئلہ ہے، آپ دشمن کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر سامنے رکھیں، اسے تصور میں رکھیں۔ آپ جیسے ہی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ پر اللہ کی شفقت شروع ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ طوس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ طوس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے جائیں، ہاتھ میں وہ تصویر پکڑیں جس پر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ دشمن ہے، چاہے کسی کو قابو کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو مخاطب کرنا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھ کر پکارنا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھ کر اللہ کریم کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہی کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ آج تک اللہ والے کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ وظیفے نہیں پڑھتے، بلکہ پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، پھر وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج آپ نے بھی یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جانا ہے، اللہ کا دوست بن جانا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جانا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے مشکلات پریشانیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ آپ جس انسان کی تصویر پر یا جس کو تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، یا جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، مجرب اور کامل ہے کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ فوری سیکنڈ کے اندر نتیجہ دے دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، آج یا جبارو یا قہارو کو پڑھے، بیٹھے بیٹھے آپ کو آپ کا نتیجہ مل جائے گا، آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اللہ والو، یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے ہوئے آپ نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے تصویر کی طرف توجہ کرتے ہوئے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے چلے جائیں۔ یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یہ 2 ایسے صفاتی نام ہیں جسے پڑھتے دوران آپ جس کی تصویر پر نظر رکھیں گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ کہیں گے تو بیٹھے گا، آپ کہیں گے تو اٹھے گا۔ اللہ ایسا اس دل میں محبت پیدا کرے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ بھی ایسی محبت چاہتے ہیں، آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یا جبارو یا قہارو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر لازمی پڑھیں۔ 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔
بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، جلد بازی یا لاپرواہی میں کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن کامل وظیفے میں اگر آپ نے ایک کم یا زیادہ پڑھا تو آپ کے وظیفے کی تاثیر میں کمی آ جائے گی۔ یا جبارو یا قہارو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب آپ یا جبارو یا قہارو پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو نیکی اور بدی کا فرشتہ جب آپ کے اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا جبارو یا قہارو پڑھ کر مانگا ہے، آج اس بندے کے لیے بہتری کے فیصلے فرما۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو جاؤ اس بندے کو میرے نام یا جبارو یا قہارو کے طفیل رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دو۔ پھر آپ جس کی تصویر پر یہ عمل کرتے ہیں وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے۔ آپ جس انسان پر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ جو بھی اللہ کریم سے مانگتے ہیں ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں، آپ کسی کو بھی قابو کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کی مٹھی میں ہر کوئی آپ کی قدم بقدم آپ کے ساتھ چلے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا۔ آپ کے دشمن، وہ جو سخت دل دشمن ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ آپ کی کسی بات کے خلاف تک نہیں جائیں گے۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو احتیاط کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اب یا جبارو یا قہارو پڑھ کر آپ نے دشمن پر قابو پا لیا، آپ نے 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھ کر جس کی تصویر پر پھونک مار دی ہے، سمجھ لیجئے وہ آپ کا ہو گیا۔ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اتنا طاقتور، اتنا کامل وظیفہ ہے۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کے بعد آخر میں اللہ کا ایک صفاتی نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ اب جو رشتوں میں بندش ہے، آپ کے جو میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یا ودودو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار میں راحت، اطمینان، سکون ہو جائے گا، بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں یہ جو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، انسان اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، یا جبارو یا قہارو سے تمام دشمنوں پر قابو پانے کے بعد، تمام جادو جنات سے نجات پانے کے بعد، یا ودودو کو 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ آپ کے گھر میں اتنا راحت، اتنا سکون، اتنا اطمینان، اتنا بھائی چارہ پیدا کر دے گا کہ لوگ آپ کے گھر کی مثالیں دیں گے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، ہر کوئی آپ کی مدد کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اپنی اولاد کے لیے پڑھیں، بہو کے لیے پڑھیں، ساس کے لیے پڑھیں، محبوب کے لیے پڑھیں۔ یا ودودو 11 بار پڑھتے ہی آپ کی زندگی کے لب و لہجہ ہی بدل جائے گا۔ آپ کی زندگی سے تمام نحوستیں، تمام رکاوٹیں، تمام دشمن، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یا ودودو، 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 یا ودودو،
یا ودودو۔ یا ودودو کو 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کر لیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو برابر کا خیر اسیر اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آپ کے تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں سکون، راحت، اطمینان، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔